جی دوستو، آپ کے کچھ بھی اختلافات ہوں لیکن ایک کریڈٹ تو پرائم منسٹر مودی کو اور بی جے پی کی حکومت کو دینا پڑتا ہے کہ جس طرح 2014 میں اور 2019 میں انہوں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ برملا کہا تھا کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو تبدیل کریں گے، اور جو آرٹیکل 370 ہے یا آرٹیکل 335A ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ انہوں نے کیا 5 اگست 2019 کو۔ تو انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، ان کا ارادہ ہم سب کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ بحیثیت پولیٹیشین یا بحیثیت پارٹی بی جے پی نے جو وعدہ کیا کشمیر کے تعلق سے وہ پورا کیا۔ اب وہ فیصلہ ٹھیک تھا غلط تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات پہ میں اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کیونکہ ایک بڑا بولڈ ڈیسیشن تھا یا بڑا بولڈ فیصلہ تھا جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا۔ لیکن اب اس کے ثمرات کیا ہوں گے یا اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، جب جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا گیا، تو اس وقت جو ہوم منسٹر تھے امیت شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس کو جو ہے اس کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں، اس کو ہم 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ڈی لیمیٹیشن بھی کریں گے کانسٹیٹوئنسیز وغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر انتخابات ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے جموں اور کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا بھی درجہ جلد ہی مل جائے گا واپس یونین ٹیریٹری سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نہ تو یہ جو باتیں یا جو کمٹمنٹ کی تھی بی جے پی کی حکومت نے اور پرائم منسٹر مودی نے، وہ تو ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور نہ یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، یہ جموں اور کشمیر کو جو یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے یہ واپس لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب ملنے والا ہے۔ اور مجھے تو سچی بات ہے انتخابات ہوتے بھی دکھائی نہیں دیتے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، گو کہ ڈیمیلیٹیشن وغیرہ کا سارا وہ تو کام ہو گیا ہے، لیکن اسٹل جو ہے الیکشن نظر نہیں آتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیے تو سچی بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے یا ان کی اکثریت نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور اگر یہ فیصلہ اتنا ہی اچھا ثابت ہوتا یا اس کو پذیرائی مل رہی ہوتی عوام کی سطح پہ، تو اب تک الیکشنز بھی ہو چکے ہوتے، اور جو اسٹیٹ کا درجہ تھا جموں اور کشمیر کا وہ بھی اس کو مل گیا ہوتا اب تک۔ یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے تو نہ ہی جو کالے قوانین ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، نہ ان کو ہٹایا گیا، خاص طور پہ جو ایکسپا ہے یا اور دوسرے کالے قوانین ہیں، ان لافل پریونشن ایک ایکٹ بھی ہے، ان لافل ایکشن پریونشن ایکٹ UAPA، وہ اس کو بھی نہیں ہٹایا گیا۔ اس طرح ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے۔ تو یہ جو سارے کالے قوانین ہیں جو کہ امپیونٹی دیتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو کہ آپ جو بھی کریں کشمیریوں پہ جو بھی دہشت گردی کریں، کوئی خیر ہے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بھی کالے قوانین بھی ابھی تک نہیں ہٹائے گئے، اور پھر جو اس وقت 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہیں، ان میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی، نہ ان میں کوئی کمی کی گئی ہے، اور نہ ہی ان کو اربن ایریا سے ہٹایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کو آ جاتا ہے کہ چلیے جی اب تو لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی، ہم نے جموں اور کشمیر کو ضم کر دیا، ایون آئینی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اگر لوگ اس پہ خوش ہوتے تو اب تک یہ دونوں کام ہو چکے ہوتے، ڈی ملٹرائزیشن بھی ہو چکی ہوتی، اور جو ہے اور چلیے اربن ایریا سے کم از کم فوجوں کو ہٹا دیا گیا ہوتا۔
اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو حریت لیڈرشپ ہے وہ بھی اب ریلیونٹ ہو جانی چاہیے تھی اب تک، تو ان کو بھی رہا کر دینا چاہیے تھا۔ کجا یہ کہ ان کو رہا کریں جو ایک لحاظ سے شام کیسز بنائے ہوئے ہیں، فالس کیسز، وہ ختم کریں، لیکن جو سختی ہے یا ریاستی دہشت گردی ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یاسین ملک صاحب ہیں، ان کو لائف سینٹنس ملی تھی ایک فیبریکیٹڈ کیس میں، اور اس کو اب جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بھارت کی وہ چاہتی ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ان کو مقبول بٹ صاحب کی طرح اور افضل گوری صاحب کی طرح بس ایکسیکیوٹ کر دیا جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی وہ اعتماد نہیں ہے۔ بھارت نے جو اقدامات لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی بہت بھی آزادی دے دی تو پھر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، غم غصے کا اظہار کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے نا، میر وائس فاروق صاحب بھی گھر میں اپنے نظر بند ہیں، اور جو ہے سری نگر میں جامع مسجد جو ہے وہاں پہ تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی جمعے کی نماز بھی اکثر بند ہو جاتی ہے، مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید کا جب موقع آتا ہے تو اس وقت بھی یہ عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی جاتی۔ تو ان 4 سالوں میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر اتنا یہ پاپولر فیصلہ بی جے پی کی حکومت نے کیا، جو کہ شاید پاپولر ہو بھارت میں، لیکن جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات ہے آبویسلی اس میں تو یہ پاپولر بالکل نہیں ہے۔ اور میرا اپنا احساس یہی ہے کہ جب بھی لوگوں کو موقع ملے گا تھوڑی سی تو اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کریں گے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ حریت لیڈرشپ اس فیصلے کے خلاف ہے، گو کہ حریت لیڈرشپ تو چاہتی ہے کہ حق خود ارادیت ملے، تمام جو ایک لانگ پینڈنگ وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں سے اس کو پورا کیا جائے، ان کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آئے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ پارٹیز جو کہ بھارت کے حق میں ہیں، مثال کے طور پر نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے، ان پارٹیوں نے بھی جو بی جے پی کی حکومت نے جس طرح تیزی کے ساتھ آئین میں تبدیلیاں کی، اس سے وہ خوش نہیں ہیں، اور گپکر الائنس جو ہے وہ اس کے خلاف اوپنلی بول بھی رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے بھارت کی۔ آیا وہ جو 4 اپریل 2018 کی ان کی ججمنٹ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ پرماننٹ ہے، آیا وہ اپنے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں یا پھر اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں؟ اگر وہ برقرار رکھتے ہیں تو آبویسلی ایک بڑی اچھی مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس کو اسپیشل اسٹیٹس بحال ہونا چاہیے۔ اسے دیکھیے نا، پاکستان بھارت کے درمیان بھی کشیدگی ہوئی تو یہ بھی ایک اس کا نتیجہ نکلا کہ اب ہمارے ہاں ڈائلاگ بھی نہیں ہو رہا، کشمیر کا جو تنازع ہے مزید مشکل بن گیا ہے، اب کس طرح اس کو ریزالو کریں۔ تو ٹھیک ہے، بی جے پی نے اپنا انتخابی منشور کی ایک شق تو پوری کر دی، اور جو ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے یا ہندو راشٹر کا ایجنڈا ہے، اور ایک لحاظ سے کہ پورے جو اکھنڈ بھارت کا جو ایجنڈا ہے وہ تو اس میں ایک کڑی تو انہوں نے چلیے ملا دی، لیکن کوشچن یہی ہے کہ اس کے بڑے دوررس خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سپریم کورٹ کی جو بھارت کے اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، نہ کہ سپریم کورٹ جو ہے سیاسی فیصلہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔